تو چلیں بنا کسی دیری کے اس سورس مٹیریل کے جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم کائی قبیلے کی ان اندرونی سازشوں، دھڑے بندیوں اور اس زبردست کشمکش کی گہرائی میں جائیں گے جو ہمیں اس کہانی میں نظر آتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بیرونی دشمن تو تھے ہی، لیکن یہاں اصل مزہ اور سسپینس ان اپنوں کی سازشوں میں ہے جو اقتدار کے لیے رچی جا رہی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوتا ہے۔ اب ان اندرونی جھگڑوں کو سمجھنے کے لیے ذرا اس دور کے کینوس کو ذہن میں لائیں۔ 13ویں صدی کا اناطولیہ، کائی قبیلہ در بدر بھٹک رہا ہے ایک محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں، اور یہی وہ کٹھن سفر اور جدوجہد ہے جس نے آگے چل کر اس عظیم الشان 600 سالہ عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سوچیں کیسا زبردست دور تھا وہ۔ اور اسی سے ہم اپنے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی اس کی تاریخی اہمیت۔ یہ محض چند خیموں اور قبیلوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ 13ویں صدی کے اس پرخطر منظرنامے میں یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ایمان اور تقدیر کے بارے میں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ بڑی بڑی تاریخی جنگیں ارطغرل کے ذاتی اور گہرے عقائد کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ ذرا اس کتب فروش والے سین کو یاد کریں، کتنی سادہ سی گفتگو تھی، ہے نا؟ لیکن اس میں ایک بہت گہری بات چھپی تھی۔ جب وہ کہتا ہے کہ ستاروں کا علم سکھانے والی یہ کتاب قرآن کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں، تو یہ جملہ پوری کہانی کے روحانی پہلو کو واضح کر دیتا ہے۔ مطلب ستاروں یا ظاہری چیزوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اصل اہمیت الہی رہنمائی کی ہے۔ اور یہی ہمارا سب سے اہم نقطہ ہے۔ سورس مٹیریل ہمیں بتاتا ہے کہ ارطغرل کا یہ سفر کوئی عام سی سیاسی چال نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس کا پختہ ایمان اور تقدیر کا ہاتھ ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اگر آپ کے سامنے سورج چمک رہا ہو تو آپ کو راستہ دیکھنے کے لیے ستاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سچی رہنمائی مل جائے تو باقی سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، دھوکہ دہی اور سازشیں۔ ایک طرف ارطغرل آسمانی رہنمائی کے سہارے آگے بڑھ رہا ہے، تو دوسری جانب قبیلے کے خیموں میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں انتہائی خطرناک سازشیں اور غداریاں جنم لے رہی ہیں۔ اور یہ سازشیں کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھیں۔ سورس مٹیریل کے مطابق یکے بعد دیگرے کئی ہنگامہ خیز واقعات ہوتے ہیں۔ نہر کے کنارے بہادر کا قتل، سلجوقی شاہی مہمانوں کے اغوا کا بحران، اور پھر کائے قبیلے کے 5 محافظوں کی لاشیں ملنا۔ یہ وہ خطرناک کرائسس ہے جس کا فائدہ اٹھا کر کردوگلو قبیلے کے اتحاد کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کردوگلو کی ان چالوں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ وہ واضح طور پر اپنے آدمیوں کو کیا حکم دے رہا ہے؟ پہلا، ارطغرل کا راستہ روکو۔ دوسرا، اسے زبردستی قبیلے میں واپس لاؤ۔ اور تیسرا، اگر وہ نہ مانے تو اسے جان سے مار دو۔ یہ احکامات سیدھا سیدھا ایک بڑی خونریزی کا اشارہ دے رہے تھے۔ لیکن جب ارطغرل کے سامنے یہ محافظات ہیں تو ظاہر ہے وہ کردوگلو کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس کا موقف بالکل دو ٹوک ہے کہ اس کی وفاداری کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں بلکہ قبیلے کی عظیم روایات کے ساتھ ہے۔ اور اس انکار کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیابان میں اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک اور افسوسناک ٹکراؤ۔ اور پھر شروع ہوتا ہے ہمارا چوتھا حصہ، یعنی قبائلی کونسل کا وہ زبردست تصادم۔ یہ اندرونی لڑائی بالآخر کونسل کے خیمے تک پہنچ جاتی ہے، جہاں پورا قبیلہ 2 الگ الگ اور مخالف دھڑوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں فریقین کے دلائل کو دیکھیں تو مقابلہ بڑا سخت ہے۔ کردوگلو کا دعویٰ ہے کہ ارطغرل نے قبیلے کو خطرے میں ڈالا، اپنی ڈیوٹی چھوڑی اور محافظوں کو قتل کیا۔ اس کے جواب میں گنڈوگلو کا وار بھی کم نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کردوگلو دراصل سلیمان شاہ کی بیماری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، قبیلے کو تقسیم کر رہا ہے، اور یہ پوری کونسل ہی غیر قانونی ہے۔ یہ دراصل بیانیے کی یعنی نیریٹو پر کنٹرول کی جنگ تھی۔ اور گندوگدو یہاں بالکل صحیح نشاندہی کرتا ہے۔ کونسل میں نظر آنے والا یہ غصہ صرف ان مرنے والے سپاہیوں کے لیے تو تھا نہیں، اصل مدعا تو بلیک کا تھا، یعنی قبیلے کی سرداری اور وہ اعلیٰ ترین اختیار جو اس وقت بستر مر پر پڑے سلیمان شاہ کے پاس تھا۔ یہ سب اسی کرسی کی جنگ تھی۔ ایک اور بڑی دلچسپ چیز جو یہاں نوٹ کرنے والی ہے وہ ہے یہ ہنسا 5۔ ان 5 قبائلی محافظوں کی موت کو کس طرح ایک میتھمیٹیکل ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اسی تعداد کو بنیاد بنا کر کونسل کے سامنے ارطغرل کو اپنے ہی لوگوں کا قاتل اور غدار ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ تو اب آتے ہیں
5ویں اور آخری حصے کی طرف، مستقبل کا راستہ۔ اس حد تک تقسیم اور ان سنگین الزامات کے بعد ظاہر ہے کائے قبیلے کا مستقبل اب ایک کچے دھاگے سے لٹک رہا ہے۔ اسی لیے قبیلے کی جائز قیادت کو ان اندرونی بغاوتوں سے بچانے کے لیے گندقدو ایک انتہائی خفیہ پلان بناتا ہے۔ وہ بیمار سلیمان شاہ کو خاموشی سے حلب منتقل کرنے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی حساس اور رسکی حکمت عملی تھی تاکہ سردار کو اپنوں کے ہی وار سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اور اسی کشمکش کے دوران ان بچائے گئے سلجوقی شاہی مہمانوں کی طرف سے ایک بہت ہی کمال کی بات کہی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام کا اتحاد ہی ایک حکمران کا سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ جب تک آپس میں اتفاق ہو، کوئی انہیں تبان نہیں کر سکتا، جب تک کہ آسمان نہ پھٹ جائے یا زمین نہ شک ہو جائے۔ یہ الفاظ اس قبیلے کی موجودہ صورتحال پر 100% پورے اترتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس جائزے کے اختتام پر پہنچتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ۔ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا کائے قبیلہ آخر اپنے اس اندرونی خلفشار اور اس خطرناک ٹوٹ پھوٹ سے کیسے بچے گا؟ ذرا سوچیں، 13ویں صدی کے ان بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ایک تقسیم شدہ قبیلہ کس طرح کر پائے گا؟ شاید تاریخ کے انہی حیرت انگیز اسباق میں مستقبل کے سارے راز چھپے ہیں۔